کیا موہنی ایک بار پھر زرون کو اپنی باتوں میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا زرون اپنی ماں اور بہن کی تمام باتوں کو نظر انداز کر کے موہنی کو دوبارہ قبول کر لے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے ہی بیٹے کو چور سمجھ کر اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا نیلم کا بنایا ہوا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا یا اس کی حقیقت جلد سب کے سامنے آ جائے گی؟ انتخاب کی آنے والی قسط میں کہانی ایک بار پھر ایسا نیا موڑ لینے والی ہے جہاں رشتوں کے ساتھ ساتھ سازشیں بھی مزید خطرناک ہوتی دکھائی دے گی۔ زرون موہنی سے صاف کہے گا، میں نے تمہارے عشق میں آ کر ہی یہ قدم اٹھایا، میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، یہ میری طرف سے آخری وارننگ ہے، میرے گھر سے دور رہو۔ لیکن موہنی بھی کہاں ہار ماننے والی ہے، وہ ایک بار پھر اپنی چالوں اور میٹھی باتوں سے زرون کو اپنے قابو میں کر ہی لے گی۔ موہنی کی باتوں کا زرون پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ اس کی تمام غلطیوں کو ایک بار پھر نظر انداز کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ زرون پہلے ہی موہنی کے حسن کا دیوانہ ہے اور اس سے بے حد محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ موہنی جب سے اسے اپنی باتوں میں لے گی تو زرون ایک بار پھر اسے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد دونوں ہنسی خوشی گھر سے باہر جانے لگیں گے تاکہ کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ لیکن زرون کی ماں اور بہن جب انہیں ایک ساتھ اس طرح دیکھیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ زرون دوبارہ موہنی کے ساتھ پہلے جیسا ہو چکا ہے۔ زرون کی ماں فوراً اسے روک کر کہے گی، رکو زرون، کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکی کے ساتھ تم نے پھر سے اسے اپنے دل اور گھر میں جگہ دے دی، تم جانتے ہو اسے تمہارے ساتھ کتنا بڑا نقصان کیا ہے، یہ آگے بھی نہ جانے کیا کچھ کر سکتی ہے، یہ صرف تمہارے پیسے کی لالچ میں ہے تمہارے ساتھ، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اس بار زرون بھی اپنی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ غصے میں کہے گا، بس ماں، بہت ہو گیا، یہ میری ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور اسے ایک اور چانس دے دیا، اب یہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، آپ اس بات کو بھول جائیں اور ہمیں خوش رہنے دیں۔ زرون اپنی ماں اور بہن کی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر موہنی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ پیچھے زرون کی ماں اور بہن ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ جائیں گی، کیوں نہ کہ ان کا بنایا ہوا پورا پلان برباد ہو چکا ہے۔ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ موہنی ان کی سوچ سے کئی زیادہ تیز نکلی، انہوں نے زرون کو موہنی سے دور کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی تھی، موہنی نے اپنی چالاکی سے سب ناکام بنا دی۔ اب زرون کی ماں اور بہن کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچے گا کہ موہنی کو سیدھے طریقے سے نہیں بلکہ کسی نئی اور خطرناک سازش کے ذریعے راستے سے ہٹایا جائے، یعنی اب انہیں سمجھ آ جائے گا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنے والا، اس لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف کہانی میں ایک اور بڑا طوفان آنے والا ہے۔ مرزا صاحب اپنی نئی نویلی دلہن نیلم کے ساتھ ہنی مون سے واپس گھر پہنچیں گے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی ان کے ہوش اٹھ جائیں گے، گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہوگا اور نیلم انہیں بتائے گی کہ گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے۔ نیلم اپنا سارا زیور ضائع ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے مرزا صاحب سے کہے گی، مرزا صاحب دیکھیں، ڈاکو میرا سارا زیور لے گئے۔ مرزا صاحب یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے گھر میں اتنی بڑی واردات کیسے ہو گئی، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہوگی۔ یہ ڈکیتی کسی باہر کے شخص کا کام نہیں بلکہ نیلم کے اپنے ہی بھائی اور بھابھی کی سازش ہوگی۔ نیلم نے پہلے ہی انہیں گھر کی خفیہ چابی دے دی تھی تاکہ وہ موقع دیکھ کر گھر کا سارا صفایا کر سکے۔ اس کے ذہن میں نہ صرف ایک ہی بات ہوگی کہ مرزا صاحب کو کسی نہ کسی طرح سبق سکھانا ہے، لیکن نیلم اپنی چال کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مرزا صاحب کے ذہن میں شک کا بیج بو دے گی۔ وہ معصوم بن کے کہے گی، اسے یہ کام کسی ایسے شخص کا لگتا ہے جو گھر کے رستوں اور تجوری کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر وہ مرزا صاحب سے کہے گی، شاید یہ سب ان کے بیٹے نے کیا ہو، کیوں نہ کہ وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے مالی حالات بھی خراب ہیں۔ نیلم کی یہ باتیں مرزا صاحب کے ذہن کو مزید الجھا دیں گی اور وہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرزا صاحب غصے میں ایان کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اتفاق سے اس وقت ایان اور مسکان اپنی ویڈنگ اینیورسری منا رہے ہوں گے، دوسری خوشی کے لمحات گزار رہے ہوں گے کہ اچانک مرزا صاحب وہاں پہنچ کر پورا ماحول ہی بدل دیں گے۔ مرزا صاحب ایان کو دیکھتے ہی سخت لہجے میں کہیں گے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے گھر سے 100 فٹ دور رہو، اب میرے گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے، اگر مجھے پولیس کو شامل کرنا پڑا اور کوئی ثبوت تمہارے خلاف مل گیا تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مرزا صاحب کی یہ بات سن کر ایان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے، وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہ جائے گا کہ آخر اس کے باپ نے اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا۔ ایان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوگی کہ جس شخص سے وہ اپنے لیے محبت، اعتماد اور انصاف کی امید رکھتا تھا، آج وہی شخص اسے چور سمجھ رہا ہے۔ مسکان بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائے گی، آخر مرزا صاحب کو ایان کے خلاف اتنا بڑا شک کیسے ہو گیا۔ ایان شاید لاکھ سمجھانے کی کوشش کرے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن مرزا صاحب اس وقت کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب اپنے ہی بیٹی کے خلاف جا کر پولیس میں شکایت کریں گے؟ کیا ایان اپنے گھر لگنے والے اس الزام کو غلط ثابت کر پائے گا؟ اور سب سے اہم بات
بات کیا نیلم سازش کبھی مرزا صاحب کے سامنے بے نقاب ہو سکے گی؟ ادھر موہنی نے زرون کو ایک بار پھر اپنے قابو میں کر لیا، جبکہ زرون کی ماں اور بہن اب نئی سازش کی تیاری میں ہیں۔ دوسری طرف نیلم نے مرزا کو اپنے ہی بیٹے کے خلاف بھڑکا دیا، یعنی آنے والی قسط میں ایک طرف محبت کے نام پر موہنی کی چالیں ہوں گی تو دوسری طرف نیلم کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک ان دونوں کے اصل چہرے سب کے سامنے آتے ہیں اور کون کون اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔